IMF معاہدے کی بحالی کے لیے مزید ٹیکسز کا اعلان۔ ٹیکس ہدف 9,002 ارب روپے سے بڑھا کر 9,415 ارب روپے کر دیا گیا۔ اخراجات میں 85 ارب روپے کی کٹوتی۔ پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی 50 سے بڑھا کر 60 روپے فی لیٹر کرنے کا فیصلہ۔ 3,200 ارب کے ٹیکس مقدمات نمٹانے کے لیے کمیٹی بنے گی۔ نان فائلرز کی کیش ٹرانزیکشن پر 0.6% ٹیکس برقرار۔ ماہانہ 2 لاکھ سے زائد آمدن پر انکم ٹیکس کی شرح میں 2.5% اضافہ۔ بلڈرز اور ڈیولپرز کی آمدن پر ٹیکس میں اضافہ کر دیا گیا۔ 2000 سی سی سے بڑی لگژری گاڑیوں پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز۔ جوسز پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 10 سے بڑھا کر 20% مقرر کر دی گئی۔ بجٹ میں اعلان کردہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم IMF کے دباؤ پر واپس لے لی گئی۔ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم میں بیرون ملک سے $1 لاکھ بھجوانے پر ذرائع آمدن ظاہر نہ کرنے کی چھوٹ دی گئی تھی۔ اوورسیز پاکستانی رقوم بینکنگ چینل کے ذریعے بھیج سکتے تھے۔ ایمنسٹی اسکیم کا مقصد ڈالر کی قلت پر قابو پانا تھا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم 360 ارب سے بڑھا کر 460 ارب کر دی گئی۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ یوٹیلیٹی اسٹورز پر 30 ارب کی سبسڈی دی جائے گی۔ ریٹائرڈ افسران کی 1 سے زائد پینشنز بند کرنے کا اعلان۔ فیملی کو 10 سال تک پینشن ملے گی۔ EOBI کی پینشن 8.5 سے بڑھا کر 10,000۔ چند تبدیلیوں کے ساتھ سپر ٹیکس برقرار۔ کم سے کم حد 30 سے بڑھا کر 50 کروڑ کر دی۔ 16 ٹیوب ویلز کے لیے 30 ارب روپے مختص۔ غیر معیاری پنکھوں پر 2,000 روپے ٹیکس 1 جنوری 2024 سے نافذ ہوگا۔ وزیر اعظم کی کوششیں کامیاب۔ پاکستان اور IMF حتمی معاہدے کے قریب، جلد اعلان متوقع۔ MD IMF نے شہباز شریف سے کہا کہ آپ نے مشکل حالات میں ذمہ داری سنبھالی، آپ کے عزم کو سراہتے ہیں۔ وزیر اعظم کا تمام وعدے نبھانے کا عزم، کہا معاشی مشکلات نے عوام کو برداشت سے زیادہ تکلیف دی، ریلیف ملنا عوام کا حق ہے۔ اسحاق ڈار کہتے ہیں IMF کی تمام شرائط پوری کر چکے، عوام نے موقع دیا تو نامکمل معاشی ایجنڈا پورا کریں گے، 2017 کا مقام دوبارہ حاصل کریں گے۔ میاں نواز شریف لندن اور مریم نواز پاکستان سے دبئی پہنچ گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج UAE پہنچیں گے۔ نواز شریف مریم نواز کے ہمراہ حج کے بعد سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ سعودی شاہی خاندان کے افراد سے ملاقاتیں ہوں گی۔ میاں نواز شریف 2 ہفتے بعد لندن واپس چلے جائیں گے۔ وطن واپسی کا فیصلہ مشاورت سے ہوگا۔ پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس میں بڑی پیش رفت۔ لاہور کے احتساب عدالت نے نواز شریف کو بری کر دیا۔ یونان میں کشتی ڈوبنے کے واقعے کے بعد ملک بھر میں انسانی اسمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ FIA نے کراچی، گجرانوالہ، سیالکوٹ سے 4 انسانی اسمگلرز کو گرفتار کر لیا۔ نریندر مودی کا دورہ امریکہ۔ بھارتی فوج نے کنٹرول لائن کا محاذ کھول دیا۔ ستوال سیکٹر میں دیہات پر بھاری ہتھیاروں سے گولہ باری، 2 چرواہے شہید، 1 شدید زخمی۔ کشمیریوں کے تحفظ کے لیے جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ پاک فوج کا دشمن کو پیغام۔ بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی، پاکستان کا بھارت سے شدید احتجاج۔ تربت میں کمشنری روڈ پر خاتون کا خودکش حملہ، 1 پولیس اہلکار شہید، خاتون اہلکار سمیت 3 افراد زخمی۔ وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ بلوچستان کی شدید مذمت، رپورٹ طلب۔ مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کے صدر امیر مقام پر شانگلہ میں حملہ، قافلے پر فائرنگ کی گئی، لیگی رہنما محفوظ رہے۔ سیکیورٹی اداروں کا علاقے میں سرچ آپریشن، وزیر اعظم شہباز شریف کا امیر مقام سے رابطہ، خیریت دریافت کی۔ مریم نواز کا بھی امیر مقام کو فون، حملے کی شدید مذمت۔ بچہ گود سے گرا، ماں نے بھی دریا میں چھلانگ لگا دی، دونوں دریا سوات کی لہروں میں بہہ گئے۔ ریسکیو آپریشن اندھیرے کے سبب مؤخر کر دیا گیا۔ خاتون اہل خانہ کے ہمراہ عارضی چیئر لفٹ سے دریا پار کر رہی تھی۔ پشاور میں کوہاٹ روڈ پر گھر کے اندر گیس لیکے سے دھماکہ، چھت گر گئی، 3 بچے جاں بحق، والدین زخمی ہو گئے۔ فیصل آباد میں سمندری روڈ پر ورک شاپ میں گیس لیکے سے دھماکہ، ورک شاپ کی چھت گرنے سے 1 شخص جاں بحق، 3 زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔
کورونا پابندیوں کے بغیر پہلا حج شروع ہونے میں 2 دن باقی، سعودی حکومت کی تیاریاں مکمل، دنیا بھر سے 17 لاکھ سے زائد عازمین مکہ مکرمہ پہنچ گئے، عمرہ کی ادائیگی، خانہ کعبہ میں روح پرور مناظر، غار حرا میں بھی عبادات۔ شریک لک لبیک ان الحمد۔ ہرارے میں 2 مرتبہ کا چیمپئن ویسٹ انڈیز ہار گیا، ورلڈ کپ کے کوالیفائر میں زمبابوے کی مسلسل تیسری کامیابی، سکندر رضا کی شاندار پرفارمنس، 68 رنز بنائے، 2 کھلاڑی بھی آؤٹ کیے۔ ویمنز ایشز میں تاریخ رقم، انگلینڈ کی ٹیمی بے ماؤنٹ نے آسٹریلیا کے خلاف ڈبل سینچری جڑ دی، کارنامہ انجام دینے والے انگلینڈ کی پہلی خاتون کرکٹر بن گئی۔ اور ویکینڈ پر مویشی منڈیوں میں رش، خریداری تیز ہو گئی، کراچی کی مویشی منڈی میں سبی نسل کا بادشاہ خان توجہ کا مرکز، قیمت 30 لاکھ۔ لاہور کی مویشی منڈی میں چولستان کے صحرائی جہازوں کی انٹری، ادائیں سب کو بھا گئیں۔ حیدرآباد میں چاندنی نامی بھینس کی دھوم، قیمت 1 کروڑ روپے۔ شکریہ، ہم خبریں آپ نے جانی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سما۔